اگر میری سیاست قربان ہوتی ہے پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے، ایک بار نہیں میں 1000 بار قربان کر دوں گا۔ اصولی فیصلہ کیا تھا اس وقت کی اپوزیشن نے پچھلے سال اپریل میں کہ جی ہم نے ریاست کو بچانا یا سیاست کو بچانا، یہ کوئی مشکل نہیں تھا اس کو اسیس کرنا کہ جی ہونا کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنی سیاست کی اب فکر نہیں ہے، اب اس ریاست کی فکر ہے۔ اپنی ساری کی ساری سیاسی جو کمائی ہے میں قربان کر دوں گا پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے۔ کیا ہم ملک کو بچائیں، ریاست کو بچائیں کہ اپنی سیاست کو بچائیں؟ تو فیصلہ ریاست اور ملک کو بچانے، ملک کی معیشت کو بچانے کا لیا گیا۔ ہم نے ریاست کو بچایا، سیاست کو قربان کر دیا۔ آپ سب نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل، اپنی سیاست کو آپ نے قربان کیا اور ریاست کو بچایا۔ تاریخ آپ کے اس کردار کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ناظرین، جب 2022 کو اپریل 2022 میں موجودہ حکومت بنی تھی تو ایک نعرہ ہمیں سننے کو ملا، وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنی سیاست کو ریاست بچانے کے اوپر جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا ہے۔ کیا مختلف بیانات مختلف اوقات میں ہمیں سننے کو ملے، پلیز سنیے گا۔ اگر میری سیاست قربان ہوتی ہے پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے، ایک بار نہیں میں 1000 بار قربان کر دوں گا۔ اصولی فیصلہ کیا تھا اس وقت کی اپوزیشن نے پچھلے سال اپریل میں کہ جی ہم نے ریاست کو بچانا یا سیاست کو بچانا، یہ کوئی مشکل نہیں تھا اس کو اسیس کرنا کہ جی ہونا کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنی سیاست کی اب فکر نہیں ہے، اب اس ریاست کی فکر ہے۔ اپنی ساری کی ساری سیاسی جو کمائی ہے میں قربان کر دوں گا پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے۔ کیا ہم ملک کو بچائیں، ریاست کو بچائیں کہ اپنی سیاست کو بچائیں؟ تو فیصلہ ریاست اور ملک کو بچانے، ملک کی معیشت کو بچانے کا لیا گیا۔ ہم نے ریاست کو بچایا، سیاست کو قربان کر دیا۔ آپ سب نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل، اپنی سیاست کو آپ نے قربان کیا اور ریاست کو بچایا۔ تاریخ آپ کے اس کردار کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ناظرین، آج ایکسپریس ٹریبیون کے اندر شہباز رانا صاحب کی ایک سٹوری چھپی ہوئی ہے، ہمارے پاس موجود ہیں شعیب نظامی صاحب ہمارے۔ یہ تو ویسے یہ سٹوری پہلے اپنے ٹیلی ویژن ایئر وائک کے اوپر چلا چکے ہوئے ہیں۔ سٹوری کے اندر بڑا واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو اس پہلی سمائی میں 10.5 ارب روپیہ انہوں نے ریلیز یہ کر سکتے تھے آئین اور قانون کے مطابق، وہ کیا۔ اس میں سے 10.4 ارب روپیہ جو 99% وہ لگا ہے جو ان کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، ان کی جو ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں۔ اہم جو منصوبے تھے جہاں پہ یہ جانا چاہیے تھا، یہ پیسہ لگنا چاہیے تھا، اس میں ریلوے کا پروجیکٹ تھا، اس میں چند ایک اور اس طرح فیملی پلاننگ کے حوالے سے تھے، لیکن ان کو اگنور کیا گیا۔ تو نظامی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ تو یہ پھر ریاست بچی ہے کہ سیاست بچی ہے؟ 10 ارب سارے کا سارا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ الیکشن چونکہ آ رہے ہیں تو اسکیمیں تو چاہیے۔ جی بالکل، یہ جیسے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے تقریباً 90 بلین جو ہیں وہ اس پورے سال میں رکھے تھے، اور اس میں سے 61 بلین جو ہے یہ فوری طور پر جو انہوں نے خرچ کرنے کے لیے اس کو منظوری دے دی ہے۔ اور اس میں سے جو ان کے ایسے علاقے ہیں، ایسی جگہیں جہاں انہوں نے فوکس کرنا تھا، ان پہ فوکس کر کے خرچات کیے ہیں۔ اور ایسے ایسے ایم این ایز ابھی آپ کو اسٹوریز سنائیں گے کہ جو فنڈز کو ترستے رہے ہیں، اور خاص طور پہ جہاں جہاں ان کو ضرورت تھی وہاں پر جو ہے فنڈ لگے ہیں، اور جو مساوی تقسیم تھی وہ بھی نہیں ہوئی۔ اوپر سے ظلم یہ ہے کہ پہلی پوری پارلیمنٹرین ہے نہیں، 218 کا ایوان بمشکل بنتا ہے، اس میں سے جو پر ہیڈ فیکس سب کو تقسیم ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہوتا۔ اور خاص طور پہ جو زیادہ جسے کہتے ہیں کہ بااثر ایم این ایز رہے ہیں ان کی سائڈ پہ۔ اچھا، آئی ایم ایف کی بڑی کڑی شرط تھی کہ یہ آپ کام نہیں کریں گے، اور ساتھ میں ظاہر ہے وہ جو 9 منتھ کا ایگریمنٹ ہے اسٹینڈ بائی، وہ بھی ہے کہ اب ٹائم زیادہ لگے گا نگراں حکومت کو، تو وہ اس کا کیا حال بنے گا؟ دیکھیں، آئی ایم ایف جو ہم سے ایگریمنٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہم اس کو بائبل کی طرح بالکل جو ہے مقدس جانتے ہیں۔ اب آپ پھر اپنے وعدوں سے انحراف کریں گے، اگر الیکشن لیٹ کریں گے تو پوری کی پوری جو چین ان سے ہمارے وعدوں کی ہوئی بھی ہوتی ہے وہ متاثر ہوگی۔ اس کا جیسے پیج 75 ہے، اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارا ریئل اسٹیٹ ہوگا اس سے انکم بڑھائی جائے گی، اور جو زرعی انکم ٹیکس ہوگا اب وہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے، وہ صوبے وفاق مل کر جو ہے ایسی کوئی حکمت عملی بنائیں گے کہ صوبوں سے زرعی ٹیکس جو ہے وہ بڑھایا جائے، اور یہ نومبر سے شروع ہونا ہے اور یہ جا کے مارچ میں ختم ہونا ہے۔ اگر صوبے ہوں گے ہی نہیں اس دوران تو پھر یہ تمام کے تمام ان وعدوں سے انحراف ہوگا جو کہ ہم آئی ایم ایف سے کر چکے ہیں۔ چوہدری صاحب، آپ کوئی فائنل کامنٹ کرنا چاہیں؟ نہیں، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ 1 ارب کا کیس ہے، 40-50 کروڑ اس میں سے کمیشن کھائی گئی ہے، وہ میں ساری تفصیلات لے رہا ہوں تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔